بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے اسلام واسطے خواتین دی خدمات اور قربانیاں اور اسلام تے چل دیا ہویا اپنے گھر بار اپنے والدین اولاد اور خاوند واسطے جو عورت قربانی دیتی ہے اللہ پاک اس کو اجر اور مقام کی عطا کرتا ہے۔ اور کن عورتوں نے ایک قربانیاں دیتیاں اور اللہ پاک نے انہاں تے انعام فرمائے، انہاں خواتین دا انشاءاللہ میں تواڈے سامنے بطور نمونہ تذکرہ کرنا چاہاں گا۔ دعا کرنا اللہ پاک ہر قسم سے شر کو محفوظ کر کے شرع صدر فرما کے اللہ حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع کا انتخاب میں اس واسطے کیتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر اور مغربی کلچر کو پسند کرتے ہویا عورت نو بالکل رکھیل اور نیچ سمجھتے ہیں، اور یورپ کے علاقیاں کے اندر آج بھی عورت کو اتنا گھٹیا تصور کیتا جاتا ہے، بے شک وہ ماں ہوئے بڑھاپے جے آ جائے تو سکی اولاد بھی اس دی نہیں بنتی اور اس کو اولڈ ہوم سے داخل کرا دیتا جاتا ہے، گلوں لا دیتا جاتا ہے۔ اور عورت دیاں قربانیاں نو، عورت دی خدمات نو، محنتاں نو فراموش کیتا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیے اسلام کسی دی خدمات محنت اس نو فراموش نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک اس دا پورا پورا بدل اور اجر عطا کرتے ہیں دنیا اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ عورت نیک ہوئے نا تے گھرانہ جنت بن جاتا ہے، عورت نیک ہوئے تے نسل اچھی ہو جاتی ہے، خاندان سور جاتا ہے۔ عورت بری ہوئے تو گھراں دے گھر خانداناں دے خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ عورتیاں نیک رہ کے اپنے خالق کی رضا واسطے دیتیاں ہوئیاں قربانیاں، جس طرح اسلام دے اندر مردہ کا کردار ہے اس طرح عورتوں کا بھی بہت زیادہ کردار ہے۔ اور کچھ عورتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن اندر کیتا ہے۔ میں ان عورتوں تو ہی ابتدا کرنا چاہاں گا۔
وہ قسمت والیاں اور مقدرہ والیاں عورتاں، ایک وہ عورت جو بیوی نبی دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی، مگر ہے نافرمان ہے جاہل قسم دی مشرک ہے۔ اس نو اللہ پاک نے کنہ لفظاں دے اندر رسوا کیتا ہے، اور دوسرے پاسے بیوی فرعون دی پر ہے اللہ پاک دی فرما بردار ہے۔ میرے خالق نے اودے واسطے کی اعلان کیتے نے، سنیے ذرا قرآن پاک سنیے، بڑی محبت دے نال اج دا پیغام نوٹ کرنا ذرا۔ میں معاشرے دے اندر جو صورت حال ہے اس کو بھی بیان کرنا چاہنا، اور خواتین دیاں قربانیاں تواڈے سامنے رکھنیاں چاہنا۔ سنیے ذرا قرآن پاک، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع ذکر ہو گیا نا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط دی بیوی دا، یاد رکھنا اس دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ آنا اور میں تو ذرا نیک عورتاں دی گل سناواں، اور رب دیاں پیاریاں عورتاں دی گل سناواں، اور فرما بردار عورتاں دی گل سناواں جنہاں اسلام واسطے قربانیاں دتیاں اور اللہ پاک دے حکم دے مطابق چلدیاں رہیاں۔ ان ذرا انہاں عورتاں دا ذکر سنتے جانا، دھیان کرتے جانا۔ قرآن آتا ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاواں۔ سننا ذرا بڑی محبت دے نال اس مقام دے اندر اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے، اے فرعون دی بیوی دا، آسیہ، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا دا ذکر کیتا ہے۔ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا۔ آؤنا میں تھوڑا جہا اگے لے چلا، اور بڑی محبت نال خواتین اسلام آئیاں، اردا گرد تو ہون والے ہو میرے دوستوں تے مسلمان بھائیو، ذرا آج دا پیغام نوٹ کرنا۔ اور میں ذرا نبی پاک دی حدیث تواڈے سامنے پڑھ لگا، اور نیک لوگاں نیک عورتاں دا ذکر کرن لگا۔ اے حدیث ترمذی شریف دے اندر حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے فرمایا جنت جڑی ہے نا جہان ہے ہر بندہ انتظار کرتا ہے پیا کیڑا وقت ہوئے میں جنت دے اندر جاواں کیونکہ مسلمان عورت ہوئے مسلمان مرد ہوئے او دی جناب تلاش جنت وہ چاہتا ہے کہ میں جنت دے اندر چلا جاواں عورت چاہتی ہے اور سب کو جیسی کرتے جنت واسطے پہ اور رحمان دی رضا واسطے کرنے پہ اور جنت نو حاصل کرنے واسطے کرنے پہ پر جان دنیا دی اندر عورتاں نیک بیبیاں دعاواں کردیاں نے عرشاں والیا سانو جنت دا حقدار بنا دے اور مرد دعا کردا ہے اور نیک بندہ تلے لیندا ہے اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے پر آنا میں تینوں اونا عورتاں دا ذکر دساں نی میری اے مائیں تے پیڑے سن کے لے جانا اونا عورتاں دا میں ذکر دس جاواں اور جنہ دا انتظار جنت کر دیے پئی اور جنہ دیاں راواں جنت تک دیے پئی اور ہے بھی عورتاں نے ہے بھی خواتین نے ہے بھی ماواں تے پیڑاں نے ہے بھی عورتاں نے ہے بھی نساء نے توجہ کرنا ذرا کون خوش نصیب عورتاں نے اور کون مقدرہ والیاں عورتاں نے نبی پاک فرماتے ترمذی دے اندر موجود ہے میرے آقا فرماتے نے فرمایا چار قسم دیاں عورتاں چار خواتین کائنات دے اندر ایسیاں نے اور جنہ دا انتظار جنت بڑی شدت نال کرتی ہے بھئی اور جنہ دیاں راواں تک دیے بھئی اور جنہ دے انتظار دے اندر جنت بڑی بے تاب ہے اور بڑی بے تاب ہو کے انہاں نے ملاقات کرنا چاہتی ہے وہ عورتاں کون نے تے میرے آقا فرماتے نے پہلے نمبر تے عورت حضرت ماں جی آسیہ حضرت بی بی آسیہ حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا سب تو پہلے فرعون دی بیوی آسیہ ہے اور نمبر دو حضرت عیسیٰ دی والدہ حضرت مریم بنت عمران نے حضرت مریم اور تیسرے نمبر تے میرے حبیب دی زوجہ اور میرے کالی کملی والے سرکار نبی پاک دی زوجہ پہلی بیوی حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ تے چوتھی عورت کیڑی ہے اور چوتھی عورت میرے نبی دی لخت جگر اور میرے نبی دی نور نظر اور میرے حسن تے حسین دی امی جان اور میرے مولا علی دی زوجہ اور حیدر قرار دی زوجہ اور میرے نبی دے دل دا چین اور تمام عورتاں دی سردار میرے نبی پاک دی بیٹی لخت جگر حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چار عورتاں مسلمانوں جنہ دا انتظار جنت کر دیے بھئی اور ہر بندہ انتظار کرے جنت دا ہر بندہ رات تک کے جنت دا میں جنت کے کیویں جانا ہے یہ چار عورتاں ایڈے مقام والیاں ایڈے شان والیاں ایڈیاں نیک عورتاں کہ جنت ویندی ہے پئی اینا کیویں میرے کول آنا ہے میں کیوں نہ گر چلی جاواں انتظار کر دیے پئی نی میری مائیں تے پہنے ویکھنا ذرا انہاں دے اندر کیڑے ایسے عمل سن ایک ایسیاں باحیا سن انہاں دا کیسا تعلق سی رحمان دے نال انہاں دی کیسی محبت سی خالق دے نال ایک کیسیاں جناب پارسا اور کیسیاں فقیرہ خواتین سن انہاں کیسیاں قربانیاں دتیاں تے جان انہاں چوں کچھ عورتاں ہو سن اور جنہاں نے قربانیاں دتیاں اسلام واسطے اور کچھ ہو سن جنہاں اسلام تے چلدیاں اپنے خاوند واسطے بھی بڑیاں قربانیاں پیش کر چھڑیاں اپنے خاوند دے نام سب کچھ لا دیتا آؤ تانوں اگلی حدیث سناواں ذرا قربانیاں دین والی عورت دی گل سنا جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں پہنو حدیث بڑی مشہور سنان لگا پر میری مائے تے پہنے چھے تو عمل کر لے
بیڑے پار ہو جان گے۔ اور ساتھ دھیان کر جوانا مڑیا میرے والے ادھر توجہ نال جے تو اس جناب والا حدیث تے عمل کر لینی میری مائیں تے بہنے تے میرا ایمان رحمان قیامت نو تینو ساتھ عطا کر دے گا۔ حضرت زہرا دا، حضرت آسیہ دا، حضرت مریم دا، حضرت ام المومنین ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما دا پیار کرنا ذرا غور کر دے جانا۔ میرے آقا فرماتے نے فرمایا جیڑی عورت چار کم کر دیے نا اور چار کم اور سکھانا جہیز چیتے اپنی بیٹی لو اور جہیز چیتے حدیث اپنی بہن لو اور سکھانا اپنی بیٹی نوے حدیث زبانی یاد کرانا اپنی بیٹی نوے حدیث اور زبانی پڑھانا اپنی بہن لو۔ ہر روز یاد کرایا کر، ہر موقع تے یاد کرایا کر، ہر موقع تے نو پڑھایا کر۔ اللہ دی قسم نسلاں سمجھ جاندیاں نے اور جیڑی عورت اس حدیث تے عمل کرتی ہے اللہ دی قسم اس عورت دی نسل جو امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو حسن تے حسین پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو اویس کرنی پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو جناب والا محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو سلطان محمود پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو عبد الرحمن سدیس پیدا ہوتے ہیں، اس عورت دی نسل جو جناب بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، محدثین تے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ دھیان کرنا اس عورت دی نسل جو قاضی شریم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس اپنی ماں تے بہن تے بیٹی نو یاد کرانا۔ ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت چار کم کر دیے اور پہلا کم سوکھا جا کم کو بڑا اوکھا کم نہیں جے لاہوریو فرمایا پہلے نمبر دے جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھتی ہے اور 5 ٹائم دی نماز پڑھتی اور ڈرامہ بھی لگائے تے جناب ادھر نماز دا بھی ٹائم ہے ڈرامہ بھی ادا پسند نہیں دے چھٹ کے ٹی وی بند کر کے آ جاتی ہے اپنے خالق دے سامنے آ کے نماز شروع کر دیتی ہے سارا کچھ ترک کر کے نماز پڑھ دیئے فرمایا 5 نمازاں پڑھ دیئے رمضان دے روزے رکھ دیئے اپنے آپ نو پردے دے اندر ڈھانپ کے رکھ دیئے پردے دے اندر اپنے آپ نو رکھ دی اپنے جسم دے آبرو دی حفاظت کر دیئے فرمایا چوتھے نمبر دے اپنے خاوند دے واسطے قربانیاں دے دیئے اپنے خاوند دی اطاعت کر دیئے خاوند کہے نہیں میری اے زوجہ اے کم کرنا ہی اے کہتی آمین اے کم نہیں کرنا اے کہتی آمین جتے پیر رکھاوے رکھ دیتی ہے دنیا دیا پرواہ نہیں کرتی لوگ کی کہتے ہیں نو کوئی پرواہ نہیں انہوں تے ایکو پرواہ ہے کہ میرا خاوند کی کہتا ہے کیونکہ رحمان نے حکم دیتا ہے نبی پاک نے حکم دیتا ہے توجہ کرتے جانا کرتے جانا یہ تو جنابے والا خامن واسطے قربانیاں دے دیئے فرما برداری تے اطاعت کر دیئے آسمان تو آواز ہوں دیئے میرے آقا فرماتے نے فرمایا اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کے عورت واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے آنو کھول دے گا کری پھر آکو پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے گا اور جانے عورت رب نو اتنی جنگی لگ دیئے ایڈی پسند ہے میرے رحمان کیونکہ اپنے خاوند دی فرما بردار ہے کیونکہ باحیا عورت ہے کیونکہ 5 ٹائم دی نماز ہے کیونکہ رمضان دے روزے رکھ دیئے اور قیامت دا دن ہوئے گا اور مجاہد بھی ہون گے اوتے علماء بھی ہون گے اوتے شہداء بھی ہون گے اوتے صلحاء بھی ہون گے اوتے اولیاء بھی ہون گے اوتے محدثین بھی ہون گے اوتے تابعین بھی ہون گے اوتے تبع تابعین بھی ہون گے اوتے بڑیاں بڑیاں نیک ہستیاں ہون گیاں آواز آئے گیو نمازیو تساں بابو صلاۃ جو لگنا ہے اور روزے دارو تساں بابو ریاض جو لگنا ہے اور مجاہدو تساں بابو جہاد جو لگنا ہے اور فلانیاں تو بابو صدقہ جو لگنا ہے آیا میں قربان جاواں اس عورت دے مقدر تو صدقے جاواں وہ دی شان تو قربان جاواں اور جیڑی یہ 4 کم کر دیئے آواز آئے گی جس
دروازے جو دل کر گئی خوشی نال لنگ دی جا جس دروازے جو دل کر گئی او دے جو لنگ جا تے رحمان دیاں نعمتاں کھا لے رحمان دیاں نعمتاں چکھ لے دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا آؤ پھر میں تمہیں کیسی عورت دی گل سناواں وہ جن نے قربانیاں دتیاں نے اور میں تے محبت نہ تانوں پیغام دینا چاہنا وا اکثر بندے تے شادی شدہ بیٹھے ہوو گے اکثر بندے دھیاں بہناں والے بیٹھے ہوو گے سن لو ذرا دھیان نہ گل سن لو بھائی یار اے جناب والا عورت نو انعام ملدا ہے پیا اودیاں قربانیاں دی وجہ تو ملدا ہے پیا اودی جناب اطاعت خاوند دی اطاعت نبی پاک دی اطاعت رحمان دی اطاعت دی وجہ تو ملدا ہے پیا اودیاں قربانیاں تے محنتاں دی وجہ تو ملدا ہے پیا اور سونیا اودی محنت تے قربانی دی قدر رحمان کردا ہے پیا اودی قربانی دی قدر اور میرے نبی پاک کردے نے پے اوے عورت دی قربانی دی قدر جنت کر دیے پئی اٹھ دی اٹھے دروازے کھول دینے پے اور خامنہ تو کیوں نہیں کردا اپنی بیوی دی قدر تو کیوں نہیں کردا اوے میں تیرے واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دتیاں نے اوے تے نال وڈی قربانی کی ہو سکتی ہے عورت اپنے ماں نو چھڈ کے آ جائے اپنے بابا نو چھڈ کے آ جائے بابا روندا بھی ہوندا ہے ایدی اکھاں دے سامنے روندا ہے اینو گلے نال لا کے روندا ہے ایدی ماں نو کلیجے نال لا کے روندی ہوندی ہے ایدی یاد چ روندی ہوندی ہے اوے پھر بھی جناب جدوں نکاح دا موقع ہوندا ہے باپ نو روندیاں چھڈ جاندی ہے اپنی ماں نو روندیاں چھڈ جاندی ہے اگلے گھر چ تیرے نال آ جاندی ہے اوے آپ وی آنسو ایدا کلیجہ پھٹن والا ہویا ہوندا ہے ایدی ماں دا کلیجہ پھٹن والا ہویا ہوندا ہے ایدا باپ اینو جناب ٹورن لگیا کدے کدے گھبرا بھی جاندا ہے پر پھر بھی اپنے ماں باپ نو چھڈ کے ٹر پیندی ہے اوے تے نال وڈی قربانی کی ہو سکتی ہے سونیا تے نال وڈی جناب والا جان ساری کی ہو سکتی ہے پھر جناب تیرے اس پہ آباد کرن آ کے آباد کر دیے جس گھر دے اندر ویرانیاں پئیاں ہوندیاں نے او تیرا دل بھی ویران ہویا ہوندا ہے او تیرا دل بھی شیطان دا جناب شیطان ہوتے کیڑے پا لیا ہوندا ہے اور تو جناب والا ادھر ادھر نٹدا ہوندا ہے اے تیری زوجہ ہوندی ہے آ کے دل چ جگہ بنا لیندی ہے تیرا دل بھی آباد بھی ہو جاتا ہے تے جان جو نوجوانو اور جدوں نکاح ہو جاتا ہے نا عورت جدوں آ جاتی ہے اللہ دی قسم ہے میرا رحمان دلاں نو پاگل کر دیندا ہے اور دلاں نو پکیلا بھی کر دیندا ہے اے ہوئی عورت جناب جدوں اے ماں باپ نو گھروں ٹوڑدے نے تے جان دیو لاہوریو گل ذرا دھیان نال سنیا جے اور ویر بھی روندے نے تے روندے رہ جان اور بہناں بھی روندیاں نے تے روندیاں رہ جان اے پھر بھی گھرانا تیرے لئی چھڈ کے تے آ جاندی ہے اور کدے کدے گھرانے پچھلے ماپیاں تے اے آن نال ویران ہو جاندے نے پر پھر بھی تیرے گھر نو آباد کردی ہے تے جناب تیری نسل نو اگے ٹوردی ہے واہن نالا واہن اے جناب کمزوری در کمزوری اٹھا کے قربانی در قربانی دے کے اور تیری نسلاں نو اگے چلاندی ہے اپنا حسن ختم کر لیندی ہے اپنی طاقت ختم کر لیندی ہے اپنا سب کچھ قربان کر لیندی ہے تیری نسل اگے ٹرن واسطے اور تیری نسل نو اگے چلان واسطے اے جناب والا ایک پاس نہیں اور بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیندی ہے اور اسلام یاد رکھے دیاں قربانیاں نو اور جنت یاد رکھے دیاں قربانیاں نو اور رحمان یاد رکھے دیاں قربانیاں نو اور خامدہ اور میں تینوں پوچھنا تو کیوں نہیں یاد رکھدا او بندہ جڑا ماں تو نفرت کردا ہے میں انہوں پوچھنا چاہنا ظالماں تو ماں دیاں قربانیاں کیوں نہیں یاد رکھدا اور جڑا بہن تو نفرت کردا ہے اور تینوں میں پوچھنا چاہنا گا اور بہن تو نفرت کیوں کردا ہے او بہن دیاں قربانیاں کیوں نہیں یاد رکھدا اور بیٹی تو نفرت کردا ہے اور بیٹی دیاں قربانیاں کیوں نہیں یاد رکھدا ایدی وجہ تو رب نے تینوں جنت دینی ہے ایدی وجہ تو اللہ
پاک نے تیرے تے انعام کرنا ہے. کان سن لے ذرا دھیان نال. اور تیری عورت نسل چلاتی مینوں ٹائم دا نہ کہہ نہ کر محبت نہ کرنی چاہنا سن لو. لاہوری دھیان نہ کر سنیا جگہ یہ تو جناب تیری نسل ٹولن واسطے قربان. کدے کدے نسل اگے چلاندے موت بھی تے آ جاندی ہے. کئی عورتاں جو قربان ہو جاندیاں نے, کئی عورتاں جان تو ٹر جاندیاں نے. تے جان نہ میرا رحمان اس قربانی نو نہ یاد رکھدا ہے. آسمان تو آواز ہوتی ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے 7 شہید جڑے اسلام دے اندر جہاد کرتے ہیں, ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے اس شہید تو ہٹ کے فرمایا 7 قسم دے شہید ایسے نے اور جنہاں نوں جناب والا نبی پاک نے فرمایا اے بھی شہید نے. انہاں وچوں اس عورت نوں شہید دا رتبہ ملیا ہے. اے بھی شہید ہے جڑی اپنے بچے نوں جنم دیندیاں اپنے خاون دی نسل نوں اگے چلاندیاں اور سونے اپنی بیٹی تے بیٹے نوں جنم دیندیاں اور موت آ جاتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نوں شہید دا رتبہ عطا کر دیندا ہے. اللہ پاک نوں شہید دا درجہ عطا کر دیندا ہے. غور کرنا ذرا کہ آؤ تم میں غور کر سناواں. آؤ میں تمہیں ایک عورت بخاواں. اے عورت میری تیری ماں حضرت ام المومنین اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ خدیجہ. اور میرے نبی پاک جان ہے نبی پاک خدیجہ نال پیار بڑا کیتا کرتے سن. اور سونیا اور جس عورت نے خامن واسطے قربانیاں دتیاں ہون نا اور والا عورت کیوں بھول سکتی ہے اور کیویں اونوں بھلایا جا سکتا ہے. حبیب کبریا اس طرح جناب ایک وقت 7 بیویاں, ایک وقت 13 بیویاں, ایک وقت 11 بیویاں, 9 بیویاں. تے میرے نبی پاک اس طرح کدے بیٹھے ہوندے تے آکھنا خدیجہ ہی سی, آکھنا خدیجہ ہی سی. وار سونیا میں تہاڈی وفا تو صدقے جاواں اور کون ان وفاواں کردا ای والا اپنی بیوی نال کاٹی دنیا ہے جو وفاواں کردی ہوئے گی اور کاٹی لوگ ان دی محبت کردے ہون گے. نبی پاک اور بیوی نو سالاں دے سال لگ گئے جان تو ٹر گئی ہے تے میرے آقا پھر بھی یاد کر کے اور بیوی تے مکے چ فوت ہوئی ہے. ادھر مدینے چ نبی پاک بیٹھ کے یاد کرتے نے بیویاں اور بھی بڑیاں اور پیاریاں بھی بڑیاں اور نبی پاک نو انہاں محبت بھی بڑی ہے. پر میرے آقا پھر بھی خدیجہ کر دے ہوندے. آپ نے آکھنا خدیجہ ہی تھی. ایک دن حضرت اماں دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فرمایا میرے ساتھ تاج ایڈیاں بیویاں نے تواڈے کول, ایڈیاں جوان بیویاں نے تواڈے کول, تسی پھر بھی خدیجہ کرتے رہتے ہو. تے میرے پیغمبر آندیاں نے میرے سر تے تاج کی یار میرے ایک بڈھی جی عورت نو یاد کرتے رہتے ہو. آئے ہائے اماں جی ایسا لاہوریاں ایڈی گل کیتی میرے وقت کی ذرا ایڈی گل کیتی ہے تے میرے نبی پاک دیاں اکھاں ڈل پیاں, حضور دیاں آئی نکل آئیاں. میرے نبی پاک رون لگ پے, آنسو بہان لگ پے. اماں جی ایسا خود بیان کر دیا نے فرماندیاں نے نبی پاک رو کے آتے نے فرماندے نے ایسا خدیجہ نو کچھ نہ آکھی, خدیجہ نو کچھ نہ آکھی. سونیا کیوں نہ آکھا اتنیاں بیویاں کہ تسی پھر بھی خدیجہ کہ میرے آقا فرماتے نے ایسا خدیجہ نے ادو میرا ساتھ نبھایا ہے جدو میرے سارے دشمن بن گئے سن, جدو میرے سارے دشمن بن گئے سن. کوئی میرے لاگے نہیں سی آندا, کوئی میرے قریب نہیں سی آندا, لوگ مینوں گالاں کڈدے سن. خدیجہ میرے لیے دعا کردی سی, لوگ مینوں بد دعاواں دیندے سن. خدیجہ مینوں حوصلے دیندی سی, لوگ میرے حوصلے توڑدے سن. خدیجہ مینوں حوصلے دیا کرتی سی. میں والا
خدیجہ نو کیویں بھول سکنا میں والا خدیجہ دیاں قربانیاں نو کیویں بھلا سکنا آئے قربان جاواں گل سن لیا او میں سیدہ خدیجہ تیری میری ماں خدیجہ او میرے نبی پاک دی دل ربا حضرت سیدہ خدیجہ سن لو ذرا میں تینوں حضرت خدیجہ دی قربانی ایک دو سنا جاواں نکاح ہوئے پہلی رات نبی پاک فرماتے ہیں خدیجہ گل سن لے میرا تکا لگے ہی سنی نے سن لو موقع دی مناسبت نہ فرمایا خدیجہ میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکتا آئی نکل آیا سونے کیوں نہیں ہو سکتا فرمایا خدیجہ تو مالدار تے محمد نو مال نال پیار کوئی مینو دنیا دے مال محبت کوئی نہیں تے ادھر جناب حضرت خدیجہ پتہ ہی اس موقع تے کی فرمایا فرماندیاں نے سونیا میں تے تواڈا ساتھ منگ منگ کے لے آئے میں تے رحمان کولوں دعاواں کر کر کے لے آئے ہائے ہاتھ نال پتہ ہی کیا اندر پیرا فرماندیاں نے سونیا جتھے میں اپنا آپ تواڈے ناویں لا چڑھیا اوتھے میں اپنا سب کچھ تواڈے قدماں چ قربان کر چھڑیا تے میں سب پرانی وفاواں او مال دی کی اذیت ہو سکتی دولت دی کی اوقات ہے پر مشکل ٹائم تے کو دلاسا دے دے تے بندے واسطے نہیں کافی ہو جاندا ہے او بندے دا ان نال ہی حوصلہ بن جاندا ہے فرماندیاں نے سونیا سب کچھ تواڈے نامے نے تواڈے قدماں تے رکھ دتا ہے کل سونیا نے نبی پاک غار دے اندر جبریل آیا نبی پاک کپ کپی لگی تے گھر دے اندر آئے نے پسینہ نکلدا پیا حضرت خدیجہ نے ویکھیا سیدہ خدیجہ دیاں نے اے میرے سر تے تاج خیر دے ہے بنا آج بڑے گھبرائے ہو حضرت نبی پاک فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی خدیجہ میں نو کمبل دے دے خدیجہ میں نو کمبل دے دے اور میں تے آنا اور میرے نبی دی زوجہ اور میرے نبی دی دل ربا اور میرے نبی دے دل کی بات حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنا دوپٹہ کمبل بنا دیتا ہوئے گا حضرت خدیجہ نے ادھر جنابے والا سیدہ خدیجہ کمبل لے کے آیا نے دیتے لے آکے تے میرے آقا نو فرماندیاں نے سونیا میرے سر تے تاج گھبراؤ نا میں تواڈی خدیجہ تواڈے نال تے نال فرماندیاں نے کلا واللہ لا یحزنک اللہ فرمایا حبیب جی اے میرے سر تے تاج جی گھبراؤ نا غم نہ کرو تواڈے نال تواڈا اللہ ہے تانوں تواڈا رب کبھی کلیاں نہیں چھڈے گا تانوں تواڈا تسی تے یتیماں نال غریباں نال مسکیناں نال بے وگاں نال مسافراں نال مہماناں نال ماڑیاں نال محبت کرن والے ہو اللہ تانوں ضائع نہیں کرے گا تے نبی پاک فرماتے ہیں جدوں مینوں میری خدیجہ نے اتنی گل کہی نا تے مینوں اے لگا جویں پتہ نہیں میرے واسطے کیڑیاں مدداں آ گئیاں نے میرے واسطے کیڑے حوصلے آ گئے سنیا تے ذرا دھیان کر لو اے عورتاں قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما سنیا نے ذرا دھیان کر لو غور کرنا کون سیدہ خدیجہ میرے نبی پاک نو حوصلے دین والی نبی پاک واسطے قربانیاں دین والی اور آج دے دور دے اندر اور بیوی دیاں قربانیاں بھلا دینا ہے اور ماں دیاں قربانیاں بھلا دینا ہے اور بیٹیاں دی وفا بھلا دینا ہے اور بہناں دی وفا بھلا دینا ہے محبتاں بھلا دینا ہے ایتھے مینوں یاد ہوندیاں نے پیاں ہائے ہائے اور میرے نبی اور میرے رحمان دا
حضرت ایوب علیہ السلام اور بیماریاں نے گھیرے والے لوریا بیماریاں آ گیا وہ 4 بیویاں تے جدو بیماری آئی ہے اوکھے ٹائم چ ہر بندے دے واس چ نہیں ہوندا اور ساتھ نبھانا اور وفاواں ہر بندہ بندے نو سمجھ نہیں سکدا اب بندہ کوئی بندہ نیگیٹو سوچدا ہے کوئی بندہ پازیٹیو سوچدا ہے ہر بندہ بندے دی بیماری تے مرض مشکل دی ازمت مصیبت تے تنگی نو ہر بندے دے بس چ نہیں ہوندا سمجھنا سن لو ذرا دھیان کر لو اور 4 بیویاں ایک چھڈ گئی ہے اور دوسری بھی چھڈ گئی اس گل تو کہ مشکل ٹائم آ گیا ہے ہائے ہائے جناب والا اے حضرت ایوب کی تیسری بیوی بھی چھڈ گئی ایک بیوی رہ گئی جس کا نام ہے حضرت رحمت اے بی بی رحمت وفا کرتی رہی ہے اے بی بی رحمت زخم صاف کرتی رہی ہے اے مرم پٹیاں کرتی رہی ہے اے حوصلے دیتی رہی ہے جدو لوگ آ کے تانے مارتے سن بی بی رحمت لاگے بیٹھ کے حوصلے دیا کرتی سی جدو جناب کھانوں کچھ نہیں سی ہوتا تے بی بی رحمت لوگوں دے گھراں چ جا کے برتن مانج کے کما کے لیا کے کھانا اپنے خاوند نو اپنے ہتھاں نال کھلایا کرتی سی ہائے ہائے بی بی رحمت اے بھی تے کسے دی بیٹی سی نا اے بھی تے کسے دی بہن سی نا او کڈی پکی دا عورت ہے اے تے جناب والا غور کرنا لو اے سکے جناب یار ہوندے نے تانے مارتے لوگ آندے نے ایوب ساڈے سامنے اجدا تے اندر کھاتے ٹھیک نہیں سی تا اللہ نے سزاواں دتیاں انہاں نو کی پتہ ہے ایوب کڈا کو پیارا ہے ایوب رب دا پیارا تے رحمت بھی رحمان دی پیاری ہے ادھر وقت لنگتا گیا ٹائم گزرتا گیا حضرت ایوب علیہ السلام بیماریاں چھائیاں بی بی رحمت آتی ہے میرے سر دے تاج دعا چکرو نا اللہ پاک دے سامنے ترلا چلو نا اللہ پاک شفا دے قادر حضرت ایوب فرماندے نی رحمت اینے سال تندرستی چے گزارے کہ تھوڑا کیا وقت مشکل آ گیا ہے تے میں اپنے خالق دا گلہ نہیں کرنا چاہتا میں اپنے مالک دا شکوہ نہیں کرنا چاہتا حالات مشکل ہی تے بن جایا کر دے نا ادھر جناب والا ایک دن بی بی رحمت گئیاں جناب کم کاج دی غرض نال حضرت ایوب نبی بیماری پدی پیاس لگی آواز مارتے رہنی رحمت اے میری پیاری رحمت گل سن لے اور بیمار بندہ جدو آواز مارے نا تو سنن والا نہ ہوئے تے پریشان بھی تے ہو جاتا ہے نا ادھر جناب وفاواں والی بیوی کو رہے نہیں سی حضرت ایوب آواز مارتے رہے سنیا کوئی نہ تے اچانک آتے عرشاں والے آس کول کوئی بھی نہیں ہے تے میں تیرا نبی میں تیرا بندہ اللہ تیرے کو دعا کرنا اللہ میرے تے رحمت فرما دے اللہ میرے تے کرم فرما دے آسمان تے حل چل مچ گئی اللہ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا اب میرا نبی ایوب 18 سال ہو گئے بیماری کٹدا ہے پیا یار اب میرے بندے والے لے جا میری رحمت دا می لے جا میری رحمت دی برسات لے جا آسمان تو جناب اللہ دے حکم دے مطابق جبریل آیا ہے فرشتہ آیا ہے آ کے فرماتے ہیں نبی ایوب جی اللہ فرماتے ہیں پہ ذرا اپنی انگلی مارو نا ذرا چشمہ جاری ہو گیا چشمہ پھٹ پیا تو فرمایا دا پانی پی لو ایدا جناب ایدا غسل کر لو حضرت ایوب اجیڑی نہیں ماری فرماتے ہیں جبریل اور رحمان دی طرف ہون والیا اور مینوں تے 18 سال ہو گئے نے اٹیاں رگڑتے آج تک کچھ نہیں بنیا اور رگڑا گا پھر کی بنے گا فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی نال رگڑ دے رہے ہو ہر رحمان دی مرضی نہ رگڑو ایڈی ماڑی چشمہ نکل آیا اور کی طرح فرمایا پی لو پینا گا تے کی ہوئے گا غسل کر لو غسل کرا گا تے کی ہوئے گا
بیماریاں ختم اولیاء کو آیا پانی پیوے گا اور ویگ رحمت آئی مشکل وقت چے وفا کی دیر بیوی نے اور بیوی بھی نالے اکو خوش آدیاں تے بیوی پھر بھی نال وہ جیڑیاں بے وفا سن مال دیاں بھوکیاں سن ہوتے چلیاں گئیاں ادھر جناب والا نظرت نبی ایوب اللہ فرماتے ہیں ایوب پانی پی لے اندر دیاں بیماریاں ختم تے پانی نال غسل کر لے تے اسے ٹائم باہر دیاں بیماریاں ختم بیماریاں میں ختم کر دیاں گا پانی پیتا نالے غسل کیتا شفا مل گئی اللہ پاک فرماتے نے فرشتے نو بھیجیا جنت چو لباس بھیجیا لباس پا لے تے نبی ایوب بہ گئے ہن اگلی گل سنن والی تے ہن سنو نا اوے وفا والی عورت دی قربانی دی گل سنو ادھر بی بی رحمت تھکی ٹٹی آ رہی ہے لوگاں دے گھراں تے کام کرتی آ رہی ہے جناب ویکھیا تے اپنا خاوند نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ایک بندہ بیٹھے جنہیں بادشاہ ہوندا ہے جنہیں سلطنت دا مالک ہوندا ہے بڑے شان انداز وچ بیٹھا ہے تے بی بی رحمت دکھاں دی ماری پہچان نہ سکی ہے کدے سجے جاندیاں نے کدے کھپے جاندیاں نے کدے سامنے تے کدی ادھر چکر مار دیاں نے لب دیاں نے ملے نا خاوند نہ ملیا تے اس آدمی تے کول حضرت ایوب پتہ نہ لگا ایوب نے انہاں دے لاگے آئیاں تے آ کے آندیاں نے وے ویرا ایتھے میرا خاوند بیمار پیا سی او دا تے نہیں پتا اونوں تے نہیں دیکھیا تے حضرت ایوب تے نی رحمت ذرا اکھاں چوب کے ویکھ تے صحیح میں ہی تے تیرا خاوندا میں ہی تے ایوب تے رحمت دیاں اکھاں ٹل پیاں او جان نے جدوں بندہ دکھی ہوے نا تے کو مذاق کر دے کوئی ادھر ادھر دی گل کر دے تے بندے دے صبر تے بندے ٹوٹ جایا کرتے نے حضرت بی بی رحمت رو کے آندیاں نے وے ویرا میں اگے بڑی دکھی ہاں میرے نال مذاق نہ کر مینوں میرا خاوند نہیں لبدا پیا حضرت ایوب فرماتے نے نی رحمت ایک پگلی ہے ویکھ صحیح نا میں تے تیرا خاوندا میں تے ایوب ویکھنا اج رب نے دن پھیر چھڈے نے اج رحمان نے رحمتاں کر چھڈیاں نے سنیا تے ذرا دھیان کر لو میں تفسیر چ نہیں جانا چاہتا یہ او عورتاں نے جنہاں وفا کیتی ہے حضرت بی بی رحمت نو حضرت ایوب نے آکھیا سی میں جدوں تندرست ہو گیا میں تینوں جناب 100 کوڑا ماراں گا آسمان تو آواز آندی ایوب قسم کھاتی سی انہوں پوری کر اللہ نے میں پوری کرنی ہے فرمایا ویکھی رحمت نے وفاواں بڑیاں کیتیاں رحمت نے وفاواں بڑیاں کیتیاں نے تیرے مشکل وقت چ بڑا ساتھ نبھایا ویکھی رحمت نو میں رحمان نہیں جاندا اس عورت نو ذرا بھی تکلیف آوے آسمان تو آواز ہوتی ہے فرمایا طریقہ سیدھا سنیا 100 تنکا لے لے 100 تنکا جمع کر لے تے حضرت بی بی رحمت نو ٹچ کر دے ٹچ کری ویکھی زیادہ زور نہ ماری اے بابا وفا خاتون اینو ذرا بھی تکلیف نہ ہوئے او میرا رحمان قربانیاں دی قدر کردا ہے او جیڑی خاوند واسطے قربانیاں دے اور میں تے غور گل کراں یاد رکھیا جے او جیڑی عورت اپنے خاوند دی اطاعت کرتی ہے اپنے والدین دی اطاعت کرتی ہے اپنے نبی پاک دی اطاعت کرتی ہے رحمان دی فرما بردار بن کے رہندی ہے ٹائم جویں دا مرضی آ جائے میرا رحمان انہوں کلیاں چھڑدا اور بولو تے صحیح انہوں کلیاں نہیں چھڑدا میرا خالق سن لو آخری گلاں تیار کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک انہوں کلیاں نہیں چھڑدا عورت دا اللہ دیا او لوگ جے کہندے اسلام دی اندر عورت دا مقام بھی کوئی نہیں عورت نوں تحفظ
دی کوئی نہیں، عورت نو آزادی کوئی نہیں، عورت نو شان نہیں ملیا۔ اور میں انہاں نو دسنا پیا ویکھو عورت نو جنہ مقام ملیا ہے شاید ہی مرد نو ملیا ہوئے، شاید ہی مرد نو انہاں مقام مرد نالوں گھٹ کوئی نہیں جے ملیا۔ عورت دی وجہ تو اللہ جنت پیا دیندا ہے، ایدی قربانی دی وجہ تو اللہ پاک حق دے اٹھے دروازے پیا کھولدا ہے۔ اور پھر کیوں نفرت دی گل نہ ہے، اے معاشرہ میں معاشرے دی گل کراں، اے کیڑے پاسے میرا معاشرہ جا رہا ہے۔ رات کل پرسوں دی گل ہے، لاہوریو پتو کی دا علاقہ ظالم تے درندے تے جانور تے بغیرت اور بالکل کمینے قسم دے لوگ اور ڈاکو آئے نے۔ ایک غریب جیا بندہ رات دا ٹائم تے بیٹی نو لے کے جاندا ہے پیا، انہاں جناب تے بیٹی کی دیے ظالماں نے اس لڑکی دے باپ نو درخت نال بن کے تے بے ایماناں نے سامنے اس لڑکی نال زیادتی کیتی ہے، سامنے درندگی کیتی ہے، سامنے جناب والا کالا منہ کیتا ہے۔ اور میں تے کہنا اے ماں اوے اسی پھر بھی رونا رونے ہاں، اے مہنگائی بڑی ہو گئی، فلانا کم بارش نہیں ہوتی پئی، برکت نہیں ہوتی پئی، اللہ ناراض ہو گیا۔ اور یار کدے میاں والی چے بچیاں نو جناب بیٹی نو سکا تاب گولی مار کے تے قتل کردا ہے پیا۔ او کدے جناب درندگی جناب جانور قسم دے لوگ باپ دے سامنے بیٹی نال منہ گالا کردے نے پے۔ اور کدے اگلے دن دی گل الہ آباد دا واقعہ، مسجد رب دا گھر ہے، صبح صبح فجر دا ٹائم ہے، ایک کو بندہ پتہ نہیں کون ادھر جناب مولوی صاحب آئے نے، اور آ کے ویکھیا تے مسجد دے دروازے اگے 9 منہود بچی پئی ہے، چھوٹی جی بچی کمبل دے اندر لپیٹی ہوئی۔ قاری صاحب نے اٹھایا ہے، مسجد دا دروازہ کھولے ہے، اعلان کیتا ہے اور لوگوں کون ہے جدی بیٹی تے رلدی پھردی ہے، کون ہے جڑا تے چھڈ کے تے چلا گیا ہے۔ اور ظالموں میں پوچھنا چاہنا بھلا بھی تو ایڈی کرن والیاں چیزاں نے، اور بیٹیاں تے قیمتی بڑیاں ہوندیاں نے، اور دھیاں رانیاں تے ہرمونی بڑیاں ہویا کردیاں نے، اور دھیاں رانیاں تے پیاریاں بڑیاں ہویا کردیاں۔ اور کیڑا کیڑا رونا تواڈے سامنے روئیے، کو قتل کردا ہے، کو لاوارث کر کے چھڈ جاندا ہے، کچھ اور یار اس بیٹی دی قسمت کیسی ہوے گی جدے ماں باپ نو لبنا پے رہا ہے، اور ماپے تے دھیاں نو کلیجیاں نالوں نہیں لاندے۔ ایتھے اعلان ہوندے نے تے کون ہے جدی بیٹی تے رلدی ہے پئی، آ کے تے لے دے دنیا حیران، لوگ حیران، کیڑا ظالم ظلم کما گیا ہے۔ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا، پھر میں چند جملے تواڈے سامنے پڑھ جانا چاہنا۔ اگلے دن بھی جناب او میاں والی دے علاقے دے اندر ظلم کیتا گیا، کراچی دی اکڑ ایک بے ایمان نے کرا کر دیتا، کیسے کیسے ظلم۔ اور ایک گل اور میرے ذہن دے اندر آئی ہے، دھیان نال گل سنیا جے، ایک سوشل میڈیا تے واقعہ بڑا مشہور ہویا ہے، کراچی دی لڑکی دعا زہرا او جناب والا انہاں کہہ دی اغوا ہو گئی ہے، تھوڑے دنوں بعد پتہ لگا نے نکاح کر لیا ہے، گل سامنے آئی، او دے باپ نے پریس کانفرنس کی تھی، او سا کیا میری بیٹی نو اغوا کیتا تے قیمتی سامان لے گئے نے۔ تھوڑے دنوں بعد جدوں نکاح اوپن ہویا، اونے جناب بیٹی نے آکھیا بابا میرے نال تے کوئی قیمتی سامان نہیں سی، بابا میں تے کوئی قیمتی نہ میرے نال تے کوئی قیمتی سامان لے کے آئے نے۔ اس تو بعد اس باپ نے پھر پریس کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس کردا پیا، گل کردیاں رون لگ پیا، رو کے آندا ہے اور لوگو میری بیٹی کہندی ہے پئی بابا اے تے کوئی قیمتی سامان نہیں لے کے آئے، تے نالے روئی جاندا ہے، رو کے انہیں ایک جملہ بولیا لاہوریو، کہنے لگا نیتی ہے والا تیرے نالوں ود کے میرے گھر چ قیمتی شے کیڑی سی، تیرے نالوں ود کے والا میرے گھر دے اندر قیمتی سامان کیڑا سی۔ دھیان کرنا اوے ایسے ایسے بھی واقعات ہیں، دعا کرنا اللہ دھیاں بہناں دے مقدر اچھے بنائے، اللہ سب دیا دھیاں بہناں سکھی رکھے۔ توجہ کرنا میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، بابا تو نے
جا کے بتاؤں گی تو نے جو مجھے درد دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی تو نے پائے جو مجھ کو مارا ہے میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے تو نے پائے جو مجھ کو مارا ہے میری ماں کا کلیجہ پھاڑا ہے میری ماں کو جو تو نے روک دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی کیوں تم نے یہ ظلم کمایا میں رب کو جا کے بتاؤں گی کیوں تو نے یہ ظلم کمایا ہے نہ ترس تجھے کوئی آیا ہے کیوں تو نے یہ ظلم کمایا ہے کیوں تو نے یہ ظلم کمایا ہے نہ ترس تجھے کوئی آیا ہے ایک ننھی کلی کو اصل دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ ڈر آیا بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا میرا بابا بڑا ہی کوٹا تھا میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا میرا بابا بڑا ہی کھوٹا تھا مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا بڑا ظلم کیا مجھ پہ بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا میں رب کے پاس جاؤں گی جو ظلم ہوا بتلاؤں گی میں رب کے پاس جاؤں گی جو ظلم ہوا بتلاؤں گی دیوا ہوگا رب کا ڈر بابا آئے گا تجھے ڈر بابا بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا میرا سینہ بہت ہی چھوٹا تھا میرا بابا بہت ہی کھوٹا تھا مجھے گھر سے کیا بے گھر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا بڑا ظلم کیا مجھ پر بابا تجھے کیوں نہ آیا ڈر بابا اللہ کو دعا اللہ پاک دھیاں بہنا بیٹیاں دی عزت محفوظ رکھے انہاں بیٹیاں بیویاں بہناں دی قدر کرن دی اللہ توفیق دے نازک سامان اللہ نے مرد واسطے بنایا ہے اس کی قدر بھی کیجئے محبت بھی کیجئے ماں محبت کر بیٹی محبت کر بیوی محبت کر بہن محبت کر انشاءاللہ بقیہ اتھوں ہی اگے اگلے جمعے چلاواں گے اور میں دساں گا اسلام واسطے جنہ عورتاں نے خدمات اور قربانیاں دتیاں اللہ پاک نے کیا مقام دیتا ہے اللہ کو دعا جو سنیا ہے اللہ پر بھی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین